اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. ألم ترى، کیا آپ کو علم نہیں ہے الی الملئی، اس جماعت کا، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب کہا ان لوگوں نے، لنبی لہم، اپنے نبی کو، ابعث لنا ملکن، مقرر کر دو ہمارے لیے کوئی جرنیل، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑ سکیں. قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، هل عصیتم، تم سے امید لگائی گئی ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر لڑنا فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو تم نہیں لڑ سکو گے. قالو، وہ کہنے لگے، ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم نہیں لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، اور یقیناً ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے ہمیں جدا کیا گیا ہے. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد یعنی لڑنا، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے تھے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. وقال لهم نبیہم، اور ان کو ان کے نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم طالوت، مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو، ملکن، جرنیل کے طور پہ. قالو، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہم پر حکمران کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ہم پر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس سے زیادہ اقتدار کے حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو تو وسعت کے ساتھ مال بھی نہیں ملا گیا، مال بھی نہیں دیا گیا. قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، وزادہ، اور اس کو زیادہ دیا ہے، بسطۃ فی العلم، علم پھیلاؤ کے اعتبار سے، والجسم، اور جسم میں بھی زیادتی ہے، یعنی طاقت دی ہے،
واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک دیتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشادگی کرنے والا ہے، واسع کشادگی کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، علیم۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان لوگوں کو ان کے پیغمبر نے، ان آیت ملکی ہی، کہ بے شک اس کے اقتدار کی نشانی ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ وہ تمہارے پاس صندوق لے کر آئے گا، فیہ سکینۃ، اس میں تسلی کی کچھ چیزیں ہوں گی، سکینہ تسلی کی کچھ چیزیں ہوں گی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ، اور کچھ تبرکات ہوں گے، مما ترک آل موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان نے چھوڑے ہیں، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کے خاندان نے چھوڑے ہیں، تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، نشانی ہوگی، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوئے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا خاندان مصر اور فلسطین کے درمیان سمندر کے کنارے پر آباد تھا، اور وہ خالصتاً زرخیز علاقہ تھا، لوگ بھی بڑے محنتی تھے، مالی اعتبار سے بھی ان لوگوں نے بڑا نام حاصل کیا۔ بنی اسرائیل کے مقابلے میں ایک قوم تھی جسے کہا جاتا ہے قوم عمالقہ، وہ بہت طاقتور قوم تھی، قد کاٹ کے اعتبار سے بھی، مال اور دولت کے اعتبار سے بھی، اور تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے، اور ان پر حملہ کر کے، یعنی بنی اسرائیلیوں پر وہ لوگ حملہ کر کے انہیں قتل بھی کرتے، ان کا مال بھی چھینتے، اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکیوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے۔ اس وقت پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، حمزہ گرا دیا جاتا ہے اس لیے شمویل پڑھا جاتا ہے، وگرنہ اصل ہے اشمویل، لکھنے میں ایسے آتا ہے، الف شین میم واو یا اور لام۔ عمر کافی زیادہ تھی، بوڑھے تھے، کمزور تھے، بسا اوقات تو خود اٹھ اور بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت یہ عمالقہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہمارے بچے قتل کر دیتے ہیں، ہماری بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ ظلم ہم کب تک برداشت کریں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت لیں، کیونکہ ان کے ہاں جہاد کا کانسیپٹ موجود نہیں تھا، جہاد کی اجازت نہیں تھی، اور ہمارے لیے کوئی جرنیل منتخب کریں تاکہ ہم اس جرنیل کی سربراہی میں عمالقہ کے خلاف جہاد کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی اور کو قیادت کا حق نہیں ہوتا، جب تک نبی کسی قوم میں موجود ہوتے ہیں وہ ان کے سب سے بڑے قائد اور رہبر و رہنما ہوتے ہیں، مگر وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ حضرت شمویل علیہ السلام خاصے بوڑھے ہیں، اور اس عمر میں وہ مجاہدین کی قیادت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت طلب کریں اور جرنیل بھی مقرر فرمائیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، الم ترى، کیا آپ کو علم نہیں ہے، الی الملا، اس جماعت کا، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کو کہا، ابعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے جرنیل کمانڈر متعین کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم عمالقہ کے خلاف، اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کر سکیں۔ قال، حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر جہاد کرنا ہم نے فرض قرار دے دیا تو ممکن نہیں ہے کہ تم جہاد کر سکو، تم سے توقع نہیں کی جاتی،
اس لیے کہ یہ وہی قوم ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں موجود ہیں، تو وہ بھی جہاد عمالقہ کے خلاف تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اسی عمالقہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اب یہ بھاگے بھاگے وقت کے پیغمبر کے پاس آئے ہیں کہ ان سے بچاؤ کا کوئی راستہ اور کوئی تدبیر ہمیں بتائی جائے۔ تو کہنے لگے قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور ہمیں تو ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، وہ ابنائنا، اور ہمارے بیٹے بھی ہم سے الگ کر دیے گئے، یعنی کچھ مار دیے گئے اور کچھ اٹھا کے لے گئے، غلام بنا لیے۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے تقریباً 30,000 بچیاں اٹھا کر وہ لوگ لے گئے بنی اسرائیل کی۔ تو کہنے لگے لڑائی کے ظاہری اسباب تو سارے کے سارے موجود ہیں، تو اس لیے بس اب ہم ضرور لڑیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا، تولوا، تو پھر وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے تھے۔ اب وہ تھوڑے کتنے تھے وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا، تھوڑے سے تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کو ان کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے جہاد کی اجازت بھی ہو گئی، تمہاری خواہش کے مطابق تمہارا جرنیل بھی اللہ نے متعین فرما دیا۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جرنیل اور کمانڈر مقرر فرمایا۔ اب یہ طالوت علیہ السلام بڑے غریب خاندان کے آدمی تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، خاندان بھی غیر معروف تھا، جانا پہچانا نہیں تھا، تو اس لیے لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں بنانا شروع کی۔ قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر اقتدار کیسے مل سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، ہم اس سے زیادہ اقتدار کے حقدار ہیں، کیونکہ طالوت علیہ السلام نہ تو زمانہ قریب میں پیغمبر کی کسی اولاد میں سے ہیں کہ کسی پیغمبر کے بیٹے ہوں، کسی کے پوتے ہوں، کسی کے پڑپوتے ہوں، تو بھی لوگ یہ کہہ کر قبول کر لیتے کہ پیغمبر کی نسل ہے، اور نہ ہی کسی بادشاہ کی نسل میں سے تھے کہ ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہو، تو پھر بھی کہتے چلو فلاں بادشاہ کی نسل ہے، ان کے باپ دادا بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو اگر ان کی نسل میں سے بھی کسی کو اقتدار ملتا تو بھی بات سمجھ میں آتی۔ مالی طور پر بھی بڑے کمزور تھے۔ ان کے بارے میں تفسیروں میں 3 الفاظ آتے ہیں، ایک یہ ہے کان دباغن، وہ رنگ ریز تھے، دباغ لوگوں کے کپڑے رنگتے تھے، لوگوں کے کپڑے رنگتے تھے، کتنا معمولی پیشہ ہے۔ اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کانا ساقین، وہ پانی بھر بھر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، ساقی پانی پلانے والا، کتنا معمولی پیشہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کانا راعین، وہ چرواہے تھے، یعنی اپنی بھیڑ بکریاں بھی نہیں تھیں، مزدوری کے اوپر لوگوں کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے، اتنے غریب آدمی تھے، یعنی مزدور پیشہ تھے، بہت معمولی درجے کے آدمی تھے دنیاوی اعتبار سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جائز قسم کی جو بھی مزدوری ہو شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، تو ایک خاص قسم کا پھل تھا، کچھ لوگ وہ پھل اتار کے لائے اور اس میں سے بھی سرخ سرخ دانے انہوں نے منتخب کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کالے دانے کیوں نہیں چنے، خاص طور پر سرخ دانوں کا انتخاب کیوں کیا؟ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ، اس لیے کہ جو کالے دانے ہوتے ہیں وہ بڑے لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ تجربہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اونٹ اور بکریاں چراتے ہیں،
کیونکہ ان کو ان درختوں کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ جھنگ، بکھر، ملتان، یہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں وہ درخت پائے جاتے ہیں، ان کی مسواک بھی استعمال کی جاتی ہے، اس کے اوپر یہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے حضرت یہ تو ان لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے جو اونٹ اور بکریاں چراتے ہیں، کیونکہ ان کو ان درختوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، بکریاں ان درختوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ تو کیا حضرت آپ نے بھی جانور چرائے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت ارعی لأہل مکہ علی قراریت، میں نے مکہ والوں کی بکریاں اور بھیڑیں ٹکے ٹکے کے اوپر چرائی ہیں۔ قراریت، ٹکے کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ یعنی فی بکری مجھے 2 پیسے ملتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی چرائے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ علماء کرام یہاں ایک بات بیان کرتے ہیں کہ بکری اس وجہ سے فرمایا کہ اونٹ بڑا جانور ہے، وہ اگر مالک کی مرضی سے نہ چلے، وہ اسے ڈنڈے مارے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ جو بھیڑ ہے جدھر ایک گئی ساری اس کے پیچھے چلے گی، ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، اونٹ کا مزاج الگ ہے، بھیڑ کا مزاج الگ ہے۔ اسی وجہ سے بھیڑ چال کا ایک مقولہ بھی بڑا مشہور ہے۔ بکری ایک ایسا شرارتی جانور ہے کہ ایک ادھر بھاگے گا، دوسرا ادھر کو بھاگے گا، تیسرا ادھر کو بھاگے گا، چوتھا ادھر کو بھاگے گا۔ یہ اس قسم کا جانور ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے، اس لیے مارنے سے اس کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، کبھی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی سینگ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے اس لیے پہلے بکریاں چرواتے ہیں کہ امتیوں کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کا منہ ادھر کو ہے، دوسرے کا ادھر کو ہے، تیسرا سامنے کو جا رہا ہے، چوتھا پیچھے کو جا رہا ہے، تو کوئی ادھر کو بھاگتا ہے، کوئی ادھر کو بھاگتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ اب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک شخص آیا اور سوال کرنے لگا این ناقتی، میری اونٹنی کہاں گئی؟ میری اونٹنی کہاں گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری این ناقتک، مجھے کیا معلوم تمہاری اونٹنی کہاں گئی۔ اب وہ بڑ بڑ کرتا ہوا باہر چلا گیا، کہنے لگا یخبرنا بخبر السماء ولا یدری این ناقتی، ہمیں آسمان کی خبریں دیتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ آسمان کی خبریں لا کے دیتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ میری اونٹنی کہاں گئی، وہ تو زمین پہ ہی تھی نا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ویسے ہی اس نے لوگوں کو نعوذ باللہ ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی، کہنے لگا آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، آسمان کی خبریں تو بتا دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ اونٹنی کہاں گئی، یعنی قریب کی چیز کا اس کو پتہ نہیں چلتا اور کہتا ہے میں آسمان سے خبریں لاتا ہوں۔ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ایک انداز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آگئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین میں سے بعض کو فرمایا یہ آدمی جو سوال کرتا ہوا گیا ہے نا، اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ اس کا نام تھا ابن بوسیت، منافق آدمی تھا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، فوراً گئے اسے لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلت، تو نے کیا کہا، تیرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے سوال کیا تھا میری اونٹنی کہاں ہے، اور تم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری اونٹنی کہاں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ والذی نفسی بیدی جاءنی جبرائیل فاخبر فیہا آنفا، ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا تمہاری اونٹنی فلاں جگہ کے اوپر جھاڑیاں چل رہی ہے۔ ان میں سے ایک ٹہنی جہاں وہ جھاڑیاں چل رہی ہے نا، ان میں سے ایک ٹہنی جو اس کے گلے کی رسی ہے جو تم نے باندھی ہوئی تھی اس کے ساتھ وہ اٹک گئی ہے۔ ٹہنی بھی مضبوط تھی اور پٹکا بھی مضبوط تھا، جو گلے میں باندھا ہوا رسی بھی مضبوط تھی۔ وہ زور لگا رہی ہے لیکن نہ وہ ٹہنی ٹوٹ رہی ہے اور نہ پٹکا ٹوٹ رہا ہے، نہ رسی ٹوٹ رہی ہے، اس لیے وہ وہاں موجود ہے اور تمہارے پاس واپس نہیں آ سکی، جاؤ اور جا کے لے آؤ۔
اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ کس قسم کا نادانی والا سوال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی گفتگو فرما رہے ہیں اور ایک آنے والا سوال کس انداز کا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر غصے کا ہلکا برابر بھی اظہار نہیں آتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آیا، کہنے لگا ما فی بطنی ناقتی، میری اونٹنی کے پیڑ میں کیا ہے بتائیں مجھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن صحابہ میں سے بعض صحابہ جذباتی بھی تھے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت سلامہ ابن دقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کر، میں تجھے بتاتا ہوں تو نے اونٹنی کے ساتھ بدی کی ہے، تیرا نطفہ اس میں ٹھہرا ہے، تو نے اونٹنی کے ساتھ گندا کام کیا ہے اور تیرا ہی نطفہ تیری اونٹنی کے اندر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامہ ابن دقش کو ڈانٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے یا سلامہ ابن وقش ان اللہ لا تحب التفحش، اللہ تعالیٰ فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتے۔ وقد تفحشت برجل، تم نے اس آدمی کے ساتھ فحش گفتگو کی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب صحابی کی یہ بات اس کا جواب نہیں تھا، لیکن جو اس نے معاملہ کیا اس کا جواب یہی بنتا تھا، اس کا جواب یہی بنتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ اب وہ کسی کے علم کو اور کسی کے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے چند سوالات، جیسے یہودیوں کا ایک طرز عمل تھا نا کسی زمانے میں، تو وہ کام آج کے مسلمان کرتے ہیں علماء کرام کو چیک کرنے کے لیے۔ ہاں جی بتاؤ جی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا حق مہر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح پڑھایا کس نے تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد کتنی پیدا ہوئی؟ اس قسم کے سوالات، اور ہر نبی کے بارے میں اس قسم کے سوالات، یہ ہیں علماء کے علم کو چیک کرنے کی ان کے پیمانے۔ ایک طرف دین کی بات کی جا رہی ہو، شریعت کا علم سمجھایا جا رہا ہو، قرآن کریم اور احادیث کے نقطے بتائے جا رہے ہوں، سمجھائے جا رہے ہوں، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل حل کیے جا رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں آئیں گے۔ بس ہمارے سوال کا چونکہ جواب نہیں دیا گیا نا، اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا۔ اب وہ سڑک کے اوپر بیٹھنے والا ملنگ ہوگا، وہ اس کا جواب دے دے گا، وہ کہے گا جی اپنی جانب سے دے گا، کیونکہ اس کو تو کوئی وحی کا علم تھوڑی ہے، کوئی آسمان سے جبرائیل تو اس کے اوپر نازل نہیں ہوتے۔ قرآن و حدیث میں اس قسم کے مسئلے آئے ہوتے تو ہم بھی جواب دے دیتے، علماء اس سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں نا، لیکن وہ سڑک کے اوپر بیٹھنے والا انگوٹھا چھاپ آدمی وہ جواب دے دیتا ہے، لوگ اس کے دیوانے ہیں، اور علماء کو کیا سمجھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں۔ یہ معاملہ صرف اہل حق علماء کے ساتھ نہیں ہے، انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت طالوت علیہ السلام کی۔ قالو، لوگوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر آپ اقتدار کیسے دے سکتے ہیں؟ ونحن احق بالملک من، ہم اس سے زیادہ اقتدار کے حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں ہے، بیچارہ مزدور آدمی ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی اور ان کے بارے میں وحی نازل کر کے یہ اعلان کر دیا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر منتخب فرما لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے پھیلاؤ میں اور جسم کے پھیلاؤ میں وسعتیں اور فراوانیاں دے دی ہیں۔
علم بھی اس وقت کے لوگوں میں ان کا زیادہ تھا اور جسم کے اعتبار سے خوب پہلوان بھی تھے، اور ظاہری سی بات ہے کہ لڑائی کے لیے ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے نا کہ اس کو دوسروں کے مقابلے میں اگر کھڑا کرو تو اس کے جسم کی وجاہت آپ کو بتلائے کہ یہ آدمی فتح پالے گا، کامیاب ہو جائے گا، دوسرے کو پچھاڑ دے گا، مقابلے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور علم بھی ہو کہ وہ ہر قسم کا مسئلہ سلجھا بھی سکتا ہو، کہیں میدان جنگ میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب اس کے پاس علم ہوگا تو سلجھا لے گا معاملے کو، نہیں ہوگا تو بیچارہ جیسے خود جاہل ہے ویسے ہی لوگوں کو بھی جہالت میں مبتلا کر دے گا۔ تو اللہ نے اس کو علم میں بھی فراوانی دی اور جسم بھی بڑا مضبوط عطا کیا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعتوں والا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وقال لهم نبیہم، لوگوں کو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا، قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان کو کہا، ان آیت ملکی ہی، کہ ہمارے اقتدار کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ، اس میں کچھ تسلی کی چیزیں ہوں گی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ، اور کچھ تبرکات ہوں گے، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان نے چھوڑے ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پگڑیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا جوتا تھا، اور اس وقت تورات تختیوں پر لکھی ہوئی ہوتی تھی، تو ایک تختی ٹوٹی ہوئی جس پر تورات کے کچھ الفاظ تھے وہ بھی تھی، اور ایک رومال تھا موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔ تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے اور لوگوں کی موجودگی میں حضرت شمویل علیہ السلام کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے صندوق اٹھایا ہوا تھا، سب کی موجودگی میں حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا تسلی والا کام ہو سکتا تھا؟ اس سے زیادہ کوئی اور تسلی والا کام ہو سکتا تھا؟ کہ ایک تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے جرنیل مقرر کیا، نبی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے جرنیل بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ معصوم فرشتوں کے ذریعے سے صندوق اٹھا کر لا کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی تھی۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں بہت بڑی صداقت کی نشانی تھی، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوتے، اگر تم مومن ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ کتنی بڑی نشانی ہے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بھیجی۔ ماننا چاہتے تو تم مان لیتے، لیکن تمہارے اندر ماننے کا کوئی جذبہ موجود نہیں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزات بھی مہیا فرمائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لائیں۔ ایمان تو ان کا تھا، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ نبی کو بھی مانتے تھے لیکن نبی کی بات کو نہیں مان رہے تھے۔ شمویل علیہ السلام کو مان رہے تھے نا، انہی سے جا کے فریاد کر رہے تھے، لیکن نبی کی بات کو پھر انکار کر دیا۔ تو یہ بھی ایک انداز میں نبی کو نہ ماننا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ان فی ذالک لآیہ، تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ نشانی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم ایمان والے نہیں ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں، یہ کچھ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ مزید سبق انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آیات کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، پھر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔